ہمارے ایک بہت اہم دوست صاحب فراش ہیں جناب عبدالجبار مزاری صاحب، اور تمام احباب ان سے ان ٹچ ہیں، میری بھی تفصیلی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان سے۔ ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ انہیں نہج البلاغہ کی اس کلاس کے حوالے سے واٹس ایپ پہ لے لیا کریں اور پھر ان کے بیان کو سن لیا کریں، لیکن ڈاکٹر صدا حسین بھائی نے بتایا کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تعالی وہ نہج البلاغہ کی اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے، وہاں بیٹھے بیٹھے ریموٹ، وہیں بیٹھے بیٹھے، اور پھر وہ اپنے ارشادات سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ میں بہت کمی محسوس کر رہا ہوں عبدالجبار مزاری صاحب کے، اور میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر صدا حسین سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صدا حسین صاحب سے ملتمس ہوں۔ سب کو حضرت مولا ابو طالب علیہ السلام اور بی معصومہ قوم کی مبارکباد۔ آج کا جو کال ہے اس کی صرف میں چھوٹی سی ایک وضاحت کروں گا کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن میں تو چلیں وہ ایک کچھ ورڈنگ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ بندہ بیان کرے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے شادی وہاں کرنی ہے، اور یہ واقعی آج کے ماحول کا جو ہے، ہمارے معاشرے کا جو ہے، یہ بڑا ایک المیہ بھی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری طلاقیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، کہ یعنی کہ آپ کی طرف جو جھک رہا ہے اس کی طرح مائل ہوں، اور جو آپ کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، اسے جان چھڑا لیں، یعنی سمپل ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو اتفاق سے بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے لو میرج۔ اگر میرے خیال میں خاندانوں کی جو خاندان مل رہے ہیں آپس میں، اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اور اگر وہ باہمی اتفاق سے، رضامندی سے، اور وہی پیار ہو جائے، یعنی کہ فیملیوں کا پیار ہوگا، وہاں پہ یہ طلاقیں بھی ان کی جو ایک مین جو وجہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ جو لڑکی نئے گھر میں جاتی ہے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے، اور وہ پیار کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ فیملیز کا ہی پیار نہیں ہوتا، تو پھر وہ جو ایک بندہ جو ایک فرد بڑھ جاتا ہے تو اسے کیا پتہ کہ مجھے کیا کرنا ہے، پھر کچھ ادھر سے سبق آتے ہیں، کچھ ادھر سے آتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ مجھے اسی پوائنٹ پہ ہے کہ اس کی جو لو میرج ہے، دوسری ارینج میرج ہے، حقیقت یہ ہے کہ یعنی کہ کچھ ان کو نہیں یعنی کہ گائیڈ کیا جاتا، اور اس بات کو ابھی بھی معاشرے میں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تک لڑکی راضی نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا، اور جہاں پہ ہمارے پاس المیہ کیا ہے کہ ہم اسے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بابا نے بول دیا ہو گیا، اور اگر لڑکی نے بول دیا تو وہ ایک برا ہو گیا، یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے بولے، وہ اپنی ماں سے کہہ سکتی ہے، اپنی بڑی بہن سے کہہ سکتی ہے، اور کوئی ان کے رشتہ دار ہوں یا ان کے فیملی میں آنے جانے والے دوسرے کوئی ایسے ہوں جن کے تھرو وہ پیغام پہنچا سکتی ہے، لازمی نہیں کہ وہ خود بے شرم ہو کے بول دے کہ مجھے تو یہی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ تو مقصد یہ دوسرا یہ کہ اب جو والدین جو زبردستی کرتے ہیں پھر اس کے کیا نکلتے ہیں، یہی ہوتے ہیں کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام کے ہم نے جتنے بھی اقوال پڑھے ہیں اس میں ایک اہم تھا جس میں مولا چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا کوئی حسرت نہ کرے، کوئی ایسی چیز طلب نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ چاہے جس سے یہ لگے کہ اس کے بعد اسے وہ پورا نہیں ہوگا تو اسے حسرت کرنی پڑے گی۔ کب اگر آپ حسرت کو سمجھیں کہ حسرت کیا ہے، کہ یعنی کہ مولا اتنا بھی ہمیں تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں کر رہے، وہ برداشت نہیں کر رہے کہ میرا چاہنے والا وہ حسرت جتنی بھی صحبت میں ایک میں اس میں گرفتار ہو جائے، یعنی کہ جو یہ ہو جاتا ہے کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا، یعنی کہ مولا اتنا بھی نہیں چاہ رہے۔ تو مقصد ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ کو بھی ایک یہ پوائنٹ بھی تھی، اور یہ آغا صاحب سے سوال بھی تھا کہ پھر معاشرے میں اس چیز کا حل کیا ہے اگر دونوں چیزوں کو ہم کمبائن کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی